نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کا دن مبارک ہو۔ دوستو، جمعۃ المبارک کا دن ایسا فضیلت والا دن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن خوشبو لگا کر، غسل کر کے، بالوں میں تیل لگا کر جلدی مسجد جایا کرو اور امام کے قریب ہو کر خطبہ غور سے سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے واقعات رونما ہوئے اور آگے بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کا ایک بہت طاقتور اور مجرب عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ ہے تو اللہ کے ناموں کا، لیکن ان ناموں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اس اسم اعظم کی بدولت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فوراً بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے رب العزت نے نازل فرمائی اور جس میں فرما دیا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی خریداری چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، نماز جمعہ ادا کرو، پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی کہ پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ یہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی غیبی مدد کرے، انہیں اپنے خزانوں سے عطا کرے، وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ دولت مند ہو، امیر ہو، ان کے رزق میں اضافہ ہو، ان کے کاروبار میں اضافہ ہو اور ان کے پاس وسیع تعداد میں دولت و رزق ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو جب آپ اللہ رب العزت پر چھوڑیں گے تو اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا، آپ کے لیے وسیلے پیدا کرے گا اور ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ بہترین کارساز ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یعنی کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی بندہ آپ کے لیے بہتر کارساز نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اپنے سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے پیدا کر دے گا کہ جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ کو پڑھنے کے لیے اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی اس دعا کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو بہت سے علماء کرام، علماء دین نے وہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی بتائی، اس لیے آپ لوگوں کو بھی جو بھی وظائف ہم لوگ بتاتے ہیں ان کا وقت عصر کے بعد اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں،
یہ وظیفہ بھی آپ نے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، اذان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، تصور کرنا بہت ضروری ہے اور یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری ان تمام حاجات کو پورا کر دیا۔ اب یہ بھی تصور نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت میری ان حاجات کو پورا کرے گا، بلکہ آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری ان حاجتوں کو پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے رزق کو تنگ نہیں کرتا، اسے وسیع رزق عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اپنی مرضی سے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی ہمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم اللہ الصمد، یا حی یا قیوم اللہ الصمد۔ ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، اور پھر اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے حضور رکھ دو۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اگر لاکھوں حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کا دن بہت مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور بندے کو موقع عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ ہے، نظریں جب یہ جھکائے اور مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ اب ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اب ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنے گا، ہماری پکار کو سنے گا، اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جمعے کا دن عطا کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن عطا کرتا رہے اور آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔